الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو اما بعد وبه قال اخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الوهاب بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني أن روح بن زنباع زار تميما الدارية فوجده ينقي شعيرا لفرسه وحوله أهله فقال له روع أما كان في هؤلاء من يكفي قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم أخرجه أحمد في المسند۔ آج کی یہ حدیث وہ ہے کہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تمیم داری یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اس بات کا شرف حاصل تھا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ان کو اپنی اس بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا کون سا انہوں نے عمل کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اتنی بڑی بات بیان کی؟ وہ عمل تھا مسجد میں چراغ جلانا۔ مسجد میں چراغ جلانا، یہاں لکھا ہے کہ اول من اسرج السراج فی المسجد، مسجد میں چراغ جلانا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں ہوتا جاتا ہے خاص طور پر ملک شام کے علاقے سے مال لاتے اور یہاں پہ فروخت کیا جاتا ہے ملک شام سے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جو آئے تو وہاں سے چراغ کا اہتمام کرتے ہوئے لائے۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں یہ ہوتا تھا کہ ڈالی تو جلا دی جاتی تھی اور پھر اس کی بتی بنا دی جاتی تھی، باقاعدہ کوئی چراغ کا اہتمام نہیں تھا۔ سب سے پہلے خاص طور پر فانوس کا اگر کسی نے انتظام کیا ہے تو حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بلکہ علماء سے میں یہ کہوں گا کہ جلالین میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ سورۃ الملک جو اس وقت کا موجودہ نسخہ ہے، تو اس جلالین میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا کے تحت اس مضمون کو وہاں پر اٹھایا کہ اللہ پاک نے آسمان کو مزین کیا، تو تمیم داری نے اپنی اسٹک کے ذریعے سے نبی کی مسجد کو روشن کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہے بغیر انہوں نے مسجد میں وہ چراغ کو جلایا، روشن کیا، مسجد روشن ہو گئی۔ جب مسجد روشن ہو گئی آقا نماز کے لیے تشریف لائے، فرمایا بھائی یہ کس نے کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری نے کیا۔ میرے آقا خوش ہوئے اور یہ فرمایا اللہ جو ہے تیری قبر کو بھی منور فرمائے۔ نبی نے جب دعا دے دی تو پھر تو پوچھنا کیا ہے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ تمہیں داری کو متعلق فرما دیا۔
اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں، مسجد کی خدمت بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو بڑے کا مکان، تو بڑے کے مکان میں جو ہے اس میں خدمت کرنا، اس میں لگنا، ہر آدمی اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ارے یہ تو وہ اللہ کا گھر ہے کہ نبی نے خود خدمت کی ہے، نبی نے خود۔ ہاں، ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پر کوئی دیہاتی بیچارہ آیا، اس نے کچھ لوہا بھی کر کے ڈال دیا دیوار پہ۔ اب دیہاتی تو دیہاتی، اور دیہاتی سے بھی مراد جنگل میں رہنے والے، عرابی۔ ایک تو یہ کہ اپنا اس طرح سے گاؤں ہو، نہیں گاؤں میں رہتا، ایک تو یہ ہے کہ نہ گاؤں نہ سٹی، بلکہ اس کے بیچ کوئی جنگل میں رہتا، جو بکریاں چرانے والے، اونٹ لے کے، ان لوگوں کا بیچاروں کا گزر بسر کس پہ ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے ان کا گزر بسر، کہ جہاں چارہ ملے وہاں پر اپنے جانور کو لے کر چرانا شروع کر دیں۔ تو حضرت جو ہے وہ ایک صحابی آئے عرابی آ کر انہوں نے اس طرح سے ڈال دی، اور کیوں نہ وہ عرابی کے تو بڑے بڑے قصے ہیں، آ کے جو ہے نبی کی مجلس میں عجیب سننے کے لیے گل چھلے اڑایا کرتے تھے۔ ہاں، عجیب۔ ہاں، ایک مرتبہ نبی جی نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہوگا قیامت میں جنت کے اندر ایک جنتی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میاں مجھے تو جنت کے اندر جو ہے کھیتی کرنی ہے۔ تو اللہ میاں کہیں گے یار جنت تو تجھے کہا شوق جاگا، فرما نہیں بس مجھے تو جنت میں کھیتی کرنی ہے، کھیت کرنے کی اجازت دے، فرما ٹھیک ہے جاؤ کرو۔ تو کہا کہ وہ آنن فانن کھیتی کے تمام مراحل سے گزرے گا، بیج بھی ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد جو ہے وہ پودے، اس کی کوپل نکلی، کوپل نکلنے کے بعد پھر اس کی ڈالیوں کے اندر جو ہے کنٹیوں کے اندر پھر وہ بالیاں، یہ اس طرح کے سب تھوڑی دیر کے اندر تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کھیت کے اندر کہ وہ جو ہے اس کو کاٹ کر کھلیان میں لے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر کٹائی کر کے کھلیان میں، تھوڑی دیر میں گانا نے پھٹکنا نے، پھر اس کے بعد بھوسا نے دانا سب الگ کر کے سیدھا وہ ڈھیر کے ڈھیر لگ جائیں گے، سمجھے؟ اللہ مجھے کہیں گے لے بندہ یہ ڈھیر کو کیا کرے گا تو یہ غلے کو کیا کرے گا، لے کتنی تجھے کھیتی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بات سنا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، یعنی جو ہے عربی بیٹھا ہوا تھا، سمجھے؟ اب مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے وہ دو تھے، ایک انصار اور ایک مہاجری بزنس مین۔ نئے انصار کیا تھے؟ کھیڈو سب کے ساتھ انہوں نے جو ہے کچھ کا چھوڑ دیا، سمجھے؟ اور یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی جو ہوگا نا وہ ہمارے والوں میں سے نہیں ہوگا، یا تو کوئی انصاری ہوگا یا کوئی مہاجری ہوگا، ورنہ ہم دیہاتیوں میں سے تو کوئی ہوگا جو نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام یہ تھوڑی ہے، ہم تو دودھ جانور چرانے والے، تو یہ جو بھی مطالبہ کرے گا وہ کوئی کسانج کرے گا، اس لیے وہ انصاریوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی جو ہے نا انصاریوں میں سے ہوگا کہ یا کوئی جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ میرے آقا نے جو ان کا سرسریہ جو سنا تو میرے آقا مسکرا اٹھے۔ عربی بڑے عجیب ہوتے تھے۔ ہاں، ظاہر اسلمی وہ بھی دیہات میں رہنے والے، دیہات میں نبی کی مجلس میں آتے تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سٹی والے کو دیہات والوں کی ضرورت نہیں، دیہات والوں کو سٹی والوں کی ضرورت۔ کچھ چیزیں سٹی میں ایسی ہوتی جو دیہات میں دستیاب نہیں، کچھ چیزیں دیہات میں ایسی ہوتی جو سٹی میں نہیں۔ اب انہیں نبی جی سے بڑی محبت تھی، ظاہر اسلمی کو نام یاد رکھنا، ظاہر اسلمی کو نبی سے بڑی محبت، ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً آتے تھے۔ کہاں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ پاک۔ تو جب بھی آنا ہوتا تھا تو کرتے کیا تھے؟ ظاہر اسلمی یہ کرتے تھے کہ دیہات کی چیز کو خرید کر لے کے جاتے تھے، اور جب یہ ریٹرن ہوتے تھے اور آقا کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے، جب ریٹرن ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سٹی کی چیزوں کو دیتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ آئے، شوق ہوا کہ آقا کی خدمت پہ جاؤ، پیسے جیب میں تھے نہیں اور آقا کے ملنے کا شوق جاگا، اور میں جاؤں کیسے، کچھ تو کچھ لے کے جانا پڑے گا۔ تو گئے دکاندار کے پاس اور یہ کہہ دیا بھائی دیکھ میں مدینہ جانے والا ہوں، کچھ لے جانا ہے نبی جی کے لیے، ہے میرے پاس کچھ نہیں، ادھار میں دیتا ہو تو۔
سمجھے؟ ادھار کا نہیں ہے، ادھار میں تو نہیں دیتے، ابے ادھار میں دے دے، پیسے دلوا دوں گا، تو بھی چل میرے ساتھ۔ تو وہ ادھار میں سامان دیا نا، اس کو بھی پکڑ کے، دکاندار کو بھی پکڑ کے لے گئے۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں، دکاندار کو بھی۔ جیسے وہاں پہ پہنچے تو آقا نے دیکھ کر ہی خوشی کا اظہار کیا، ہمارا ظاہر آ گیا، ہمارا ظاہر آ گیا۔ جیسے ظاہر گئے تو آقا کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول آپ کے لیے دیہات سے ہی لے کر آیا، سمجھے؟ آقا نے جو ہے اسے قبول فرما لیا۔ جیسے قبول کیا، تھوڑی دیر میں کہا، اللہ کے رسول یہ اس کی دکان پہ سے لے کے آیا تھا ادھاری سے، تو پیسے اس کو دے دے، باقی یہ پیسے اس کو ادا کر دے آپ۔ بات سمجھے؟ پیسے بھی اس کو ادا کر دے۔ آقا نے کہا یہ اچھا، سمجھے ہدیہ ہے، کہ ہدیے کے عنوان سے ہمارے لیے لائے، پیسے ہم سے دلوا رہے۔ بات سمجھ رہا؟ ظاہر اصل بھی، لیکن آقا نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ جو پیار کا معاملہ کیا، اور پیار کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ کیا۔ دیہاتی تھے، دیہات کی چیز لے کر، آج بھی آپ وہاں پہ جاؤ تو مدینہ منورہ میں نعنا وہاں کا فدیرہ مدینہ پاک کا پودینہ لے کے لوگ بہت بیچنے کے لیے، اور عموماً وہ دیہاتی ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ جو ہے وہاں پہ جاؤ، جو ہے بڑے مارکیٹ کے اندر تم چلے جاؤ، حلاج وغیرہ کے اندر، تو وہ تو خیر وہاں سٹی کے لوگ ہیں، لیکن بعض جو ہے نا وہ ٹرننگ جو ہے پوائنٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پوائنٹ کے اوپر یہ اس طرح کے لوگ وہاں بیچنے والے نظر آتے ہیں۔ ہاں، نانا اور کہتے ہیں نانا مدینہ۔ نانا سے مراد، پہلے تو اپنے سمجھے کہ نانا بیچ رہا ہے کیا؟ نانا بیچ رہا ہے کیا؟ جیسے وہاں یو پی میں ہم پہلی مرتبہ گئے، یو پی میں سہارنپور میں، یعنی اس سے پہلے بھی جانا ہوا تھا لیکن کہیں پالا نہیں پڑا، تو وہ جو اپنا ٹوسٹ بسکٹ جو آتا ہے نا، تو یہ ٹوسٹ بسکٹ کو کہتے ہیں پاپا۔ کیا کہتے ہیں؟ پاپا۔ ہاں، تو اب ہم لوگ دور حدیث پڑھنے کے لیے گئے، تو اب بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، تو چاہے کچھ بھی ہو، گھر تو گھر ہوتا ہے، لیکن وہاں جو پہلے 2-3 دن تو ایسا لگے جیسے قبر سے اٹھ کے آئے، لیکن پہلے 2-3 دن تو ایسا لگے۔ تو آپ وہ جو گئے تو چائے پینے کے لیے جو گئے، تو اپنے کو وہاں یو پی کا وہ عرف معلوم نہیں تھا، تو وہ چائے والے کی دکان پہ گئے چائے پینے کے لیے، تو آپ نے کہا بھائی کچھ ہے اس کے ساتھ کھانے؟ ہاں جی پاپا ہے۔ کیا کہا؟ پاپا ہے، پاپا چاہیے؟ تو ہم تو ساتھی کہنے لگے یار یہاں کا پاپا آ گیا، سمجھے؟ اسی پاپا کی تلاش میں تو ہے اپنے، یہاں کا پاپا آ گیا، سمجھے؟ اب وہ جو آیا، میں نے کہا چل دیکھے تو صرف پاپا کون سا، تو اس نے وہ ٹوس والا بسکٹ نکال کے دیا، یہ پاپا۔ اصطلاحات الگ چیز ہوتی ہے، اصطلاحات الگ ہوتا ہے۔ ہاں، دوپہر کو کھانے کے لیے گئے، تب جیسے ہی کھانے کے لیے، کیا ہے کھانے کے اندر، تو کہنے لگا کہ فلاں دال ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کہا چھولے بھی ہے۔ تو اب جب چھولے اس نے کہا، بولنے کا لہجہ بڑا عجیب، جب اس نے کہا تو ہم نے سمجھا یا چھولے تو بہت ہے، اب وہ چھولے یعنی اپنے جھینگے، سمجھے؟ تو ہم سمجھے کہ چھولے یعنی وہ جھینگے، تو ہم نے کہا بھائی چھولے دے دے، تو ہم یہ سمجھے کہ وہ جھینگا ہے۔ ایک طرف دیکھا کہ دال کی پلیٹ یہ 2 روپے کی جو ہے 5 روپے کی، چھولے جو ہے 4 روپے کے، تو یہ سستا ہے دال کے مقابلے میں، تو جھینگے آگے تو وہ کھایا ہم نے، سمجھے؟ اب جو آیا تو بڑے بڑے سمجھے کہ نہیں مٹر کے دانے آئے، سمجھے؟ مٹر کے دانے آئے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا رکھا تھا؟ یہی تو چھولے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ہوتا ہے، الگ الگ جگہ کی ویدھی، الگ الگ جگہ کی اصطلاحات، الگ الگ جگہ کی بولی، الگ الگ جگہ کے استعمالات ہوتے ہیں، سمجھے؟ ظاہر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے چاہیے تھے کہ وہ نانا بیچتے، جو دیہاتی بیچتے ہیں نانا وغیرہ، اس طرح سے وہ دیہات کی سبزی بیچنے کے لیے مدینہ منورہ میں ٹوکرا لے کے آتے تھے۔ اور بیچارے دیہاتیوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ صبح سے لا کر بیچنا شروع کرتے ہیں، شام کے وقت میں اگر مال نہ بکا تو بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہاں، نہ بیچنا چاہتے ہیں 20 روپے کلو، تو اس کے بجائے وہ 10 روپے کلو میں بیچ کر چلے دیتے ہیں کہ گھر کس منہ کے ساتھ جائے، سمجھے؟ اس لیے اللہ پاک نے اگر اپنے کو طاقت دی ہو تو لے کر پھر کرا ڈالنا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، لے کر تقسیم کر دینا چاہیے۔ جی، ہم نے ہمارے یہاں کے ایک ساتھی جو عالی پور میں رہتے تھے، اشاروں میں تو بہت سارے حضرات سمجھ جائیں گے، سمجھے؟ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، سمجھے؟ ہمارے مولی ساجد کے والد غریق رحمت، ان کے متعلق ہم نے یہ سنا، سمجھے؟ جب بھی کوئی ٹوکرا لے کے بیچنے کے لیے جاوے
تو کیا ہے کہ گھر میں ہو تب بھی سمجھے وہ سارا کا سارا خرید لے اور سارا خرید کر پھر غریبوں میں بانٹ دے. یہی ہے طریقہ. حضرت مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی یہی عادت تھی. ان کے شاگرد مولوی یعقوب کر کے مولانا یعقوب کر کے جو لنڈن میں ہے سمجھے بہت بڑے عالم فرمایا حضرت میرے استاد. تو میں ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ جو ہے چلا بس میں بیٹھا تو حضرت خود سبزی لینے کے لیے خود سبزی لیتے تھے اپنے ہاتھ سے, کسی کو خریدے نہیں دیتے اپنے ہاتھ. تو سبزی مارکیٹ سے سبزی خریدی خود ہی سے جو ضرورت اس میں کیلے بھی لیے سب لیا. اتنا میں لے کے جب چڑھا جہاں آپ بیٹھے سیٹ پر شاید سورت گئے ہوں اور وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے اتنے میں کیلے کا ٹوکڑا لے کر کیلے بیچنے والا اوپر کو چڑھا. کیلا بیچنے والا اوپر کو چڑھا اور اتنے میں اتنا اعلان کر رہا تھا. تو حضرت مولانا اجمیری صاحب نے اس کو دیکھا کہ اول سے لے کر آخر تک راؤنڈ لگایا. بیچارہ سمجھے کہ وہ بول رہا ہے لیکن کوئی لے نہیں رہا. تو حضرت نے اس کے پاس سے اس کو بلایا. فرمایا بھائی کتنے میں کہا اتنے میں. لو بھائی یہ لے لو مجھے دے. مولانا یعقوب صاحب نے پوچھا حضرت کہلے تو آپ نے لیے تھے پھر کاہے کے لیے. فرمایا ارے بھائی اللہ کا بندہ چڑھا تھا اس امید کے ساتھ کہ کوئی کیلا میرا لے لے, لیکن کسی نے نہیں لیا تو میرے دل میں آیا کائی کو میں اس کو نا امیدی میں ڈالوں. اس نا امید کرنے کے بجائے اس کو جو ہے امیدوں سے وابستہ کر دوں. ممکن ہے کہ کسی کو جب اس طرح سے جب اس کی مراد پوری کرنے والے بنے اللہ بروز قیامت ہماری مراد پوری کروا دے. ٹھیک ہے حضرت خرید کیا اس کو. ہاں اسی لیے غریبوں کے ساتھ تو الگ الگ انداز سے بہت اچھے سلوک مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے. ہاں غریبوں کی مدد ایک تو سیدھا اپنے جا کے پیسے دے دی یہ بھی مدد ہے, لیکن کبھی اس طرح سے بھی تعاون کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار میں چکر کاٹتے تھے. ہاں بازار میں تشریف لے گئے. قرآن مجید نے کہا یہی آبجیکشن اٹھایا تھا مکے کے کافروں نے. 18 پارہ میں سورہ فرقان میں ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس رسول کو کیا ہو گیا جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے. ویمشی فی الاسواق. ما لهذا الرسول نبی بازار میں جاتے تھے. نبی جی بازار میں جاتے تھے کہ بازار میں جا کے کیا کرتے تھے دیکھتے تھے لوگوں کے حالات لوگ کس طرح سے خرید و فروخت معاملات کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہدایات دیتے. ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ شام کا وقت ہے نئے لوگ جو ہے بیچنے میں مشغول ہے. اتنے میں زاہد کو دیکھا. زاہد کو پتہ نہ چلے اس طرح سے پیچھے سے آقا تشریف لے گئے. دیکھا کہ وہ بیچنے میں مست ہے. لے لو لے لو لے لو لے لو بھائی اشتری بندی بھائی اشتری بندی بھائی اشتری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیار کا معاملہ شروع کیا. کیا معلوم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے گئے ان کو پتہ نہ چلے اس طرح سے. نے جا کر اس طرح سے آنکھ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا اس طرح بڑے بازار میں. جی یہ ہے قرآن مجید کی آیت پر نبی جی کا عمل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو میرے اندر بناوٹ نہیں ہے. قل وما انا من المتکلفین. میرے اندر بناوٹ نہیں. ہیبت تھی میرے آقا کی لیکن آقا سب کو فری رکھتے تھے. سب کو فری دبا کے نہیں رکھتے تھے. ٹھوس ہے نا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے کو کبھی بھی کسی نے اللہ نے اگر کسی وجہ سے پوزیشن دی دبانا نہیں چاہیے سمجھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث وہ قوم کبھی بلند نہیں ہو سکتی جس میں کوئی بڑا چھوٹے کو دبا رہا ہو. اس سے آگے پیچھے بہت سارا پس منظر ہے. وہ قوم کبھی جب مقدس کیف یقدس اللہ یہی الفاظ یقدس کہتے ہیں بڑا پنا. اللہ اس قوم کو کیسے بلند کر سکتے ہیں کہ جس میں بڑا چھوٹے کو دبائے. اس میں کبھی دبانا نہیں چاہیے سمجھا. بلکہ ہر ایک کو جو ہے فری رکھنا چاہیے. چنانچہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس طرح سے ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہاتھ رکھا اب ایک آدمی اپنے کام میں مست ہے اور کوئی اگر اس طرح سے ڈسٹرب کرے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو پہلے تو کہنے لگا کون ہے چھوڑ دو. لیکن
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح سے ہاتھ نہیں رکھے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچے، ہاتھ ڈھیلے رکھے تھے، ڈھیلے۔ ہاں تو اب بات تو دبا کے ایک دم رکھ دیتے ہیں، نہیں وہ نہیں، ڈھیلے رکھے تھے۔ ڈھیلے اس لیے رکھے کہ ذرا حرکت کرے تو پتہ چل جائے کہ کون ہے، سمجھے؟ ہاں تو یوں ذرا جو حرکت کی تو پتہ چلا ہو یہ تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بھر میں تجارت کرتا رہوں لیکن ایسا موقع تو کبھی مجھے ہاتھ نہیں آئے گا، ہو سمجھے؟ یہ کب مجھے موقع ملے گا کہ میرا بدن نبی کے سینے کے ساتھ چمٹے؟ اور ظاہری بات ہے کوئی آدمی پیچھے سے پکڑے تو ایسا ہی ہوگا نا، اور نبی جی کا سینہ ہوگا اور جس کو پکڑا جا رہا ہے اس کی پیٹھ ہوگی۔ یہ موقع کب ہاتھ لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے کے ساتھ میری پشت لگی؟ تو اب تو جان بوجھ کر سمجھے کہ اور زیادہ دباتا ہے، سمجھے؟ کون کون کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، اب تو یہ جو ہے محبت کے لڈو کھا رہے ہیں، محبت کے لڈو۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یوں کر کے وہ ڈالے اور ظاہر اسلم کو یوں کر کے وہ اٹھا لیا، سمجھے؟ اور بڑے بازار میں فرمایا میں یشتری منی ھذا العبد، مجھ سے یہ کون مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ میں یشتری منی ھذا العبد، میرا آقا یہ کہنے لگے، سمجھے؟ کہا تو وہ بیچ رہے تھے، کہا آقا ان کو اٹھا کے یوں بول رہے ہیں کون میرے اس غلام کو خریدے گا؟ اس پر حضرت ظاہر اسلمی جو ہے چونکہ بدشکل تھے، تھوڑے بدشکل یعنی فریش کو اتنا اچھا فیش ان کا اتنا کوئی اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں اچھا ہوتا، میرا رنگ اور کھلا ہوتا، جوان ہوتا، سچ ہے میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام۔ اور کیوں نہ ہو صحابہ کی زبانیں سکھتی نہیں تھے ایک جملے سے، بتاؤ وہ جملہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ بولا کرتے تھے صحابہ۔ اور ایسا نہیں بناوٹی کر کے دکھلایا، بناوٹی نہیں کر کے دکھلایا۔ پوچھو ساتھ طلحہ کو جا کے پوچھو، حضرت طلحہ کو جنگ احد کے اندر آنے والے سارے تیر کو کس کے اوپر جھیلا؟ نبی کے اوپر تیر دشمن چلا رہے تھے، طلحہ سامنے آ گئے، جتنے بھی تیر آوے سب کو یوں کرتے ہوئے ہاتھ سے، سب کو ہاتھ سے پکڑ، ظاہر بات سے ہاتھ سے پکڑیں گے تو نوک لگے گی تو چھلے ہو جائیں گے، لیکن وہ ہاتھ سے سب کو پکڑا اور میرے آقا کے اوپر ایک تیر کی آنچ نہ آنے دی۔ یہ طلحہ، اسی لیے حضرت طلحہ کو حضرت ابوبکر یہ کہتے تھے بھائی احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا، ہم نے کیا کیا؟ وہ تو طلحہ نے سب کچھ کیا احد کے دن میں، تو بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں حضرت ابو طلحہ، یہ طلحہ تھے ابو طلحہ، میرے آقا کے آگے کھڑے ہو گئے، نہ تیر چلانے لگے، تیر بہت زوروں کی چلاتے تھے، بہت زور تھے اور نشانہ ان کا لگتا تھا، کانا ابو طلحہ کا رجل رامیہ، جتنے بھی تیر جو صحابہ گزرتے تھے تو آقا کہتے تھے بھائی ابو طلحہ کو جو ہے نا اپنے تیروں میں سے تیر ڈال کے جاؤ، یہ بہت زور سے کھینچ کے مارتا ہے۔ ہاں زور سے کھینچنے کی وجہ سے کمانے ایک تھی، دو تین ان کی ٹوٹ گئی۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جب تیر چلاتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھنے کے لیے کہ ان کا تیر کہاں لگا تو اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، تو اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جی سے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ پیچھے جو ہے نا میرے اوٹ ہی میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے ہو کے دیکھیں اس موقع پر دشمن موقع غنیمت سمجھ کر آپ کو تیر چلا کر نقصان پہنچا بیٹھے۔ اور پھر کہا نحری دون نحرک یا رسول اللہ، نحری دون نحرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے کی حفاظت کے لیے ابو طلحہ کا یہ سینہ موجود ہے، ابو طلحہ کا یہ سینہ موجود ہے، نحری دون نحرک یا رسول اللہ۔ ہم تو سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہم تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سچے تھے، جب کر کے دکھا کرنے کی باری آئی
کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ اپنے کو صحیح عشق رسول عطا فرمائے۔ آج دین کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس دین کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ قربانی کیا تو موقع موقع کی اپنی اپنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں شب برات کے موقع سے اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دیا۔ ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، وہ تو جمعہ کرنے آنند کی وہ مرکز والی مسجد میں، وہاں جمعہ میں بیان تھا، رات کو جو ہے شب برات تھی، تو وہی کسی نے مجھے چھوڑ دیا کہ آج کی رات میں کیا مانگے۔ اس وقت میں نے یہ کہہ دیا، 4 باتیں بتلائی، ان میں سے ایک یہ بھی کہا، میں نے کہا بھائی چوتھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ آج کی رات میں یہ مانگنا اللہ امت کو موقع کی ہدایت نصیب فرما دے۔ ہاں کہ موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا، موقع پہ کیا کرنا۔ ہر موقع کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں پر کس طرح سے کام کیا جائے، یا کس طرح ہر جگہ پہ سب سے زبان نہیں چلتی، بعض جگہوں پہ مال چلتا ہے، بعض جگہوں پہ تدبیر چلتی ہے، بعض جگہوں کے اوپر میٹھے بول چلتے ہیں، بعض جگہوں پر دعائیں چلتی ہیں۔ یا اللہ ہر موقع کی تو ہدایت عطا فرما۔ بہرحال انہوں نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں اچھی شکل والا ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ میرے جیسے بد شکل کی قیمت تو کم، اگر اچھی شکل والا ہوتا تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی۔ تو اس وقت میرے آقا نے یہ فرمایا، اے زائر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے تو کمتر ہے، میں یہ کہتا ہوں وَلَٰكِن لَسْتَ عِندَ اللَّهِ بِقَاصِدٍ، ارے تجھے لوگ چاہے کتنا ہی کیا جب شکل سمجھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں تو اللہ کے یہاں پہ کھوٹا نہیں ہے۔ قاصد کھوٹے کو کہتے ہیں، اللہ کیا تو کھوٹا نہیں ہے، اللہ کیا تو بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ بہرحال دیہاتی کی بات کر رہا تھا، تو ایک دیہاتی نے، وہ دیہاتیوں کا قصہ ہی بڑے عجیب عجیب، صحابہ بھی جو ہے نا مجلس میں، صحابہ مجلس کے اندر صحابہ یہ جو ہے عرابی کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، اس لیے کہ خود کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی جی سے بے تکی کچھ باتیں کریں، سمجھے، اور ادھر معلوم تھا کہ یہ آ کے کچھ ادھر ادھر کی چھیڑیں گے تو ذرا مزہ آئے گا، تو ان کو لا کے اس طرح سے بٹھا دیتے تھے۔ صحابہ کی ہمت اس لیے نہیں تھی کہ قرآن نے کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، کہ بے تکے سوال مت کرو، یہ لوگ آ کے بے تکے سوال کرتے، سمجھے آپ۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پیشاب مارنی شروع کر دی، مسجد میں ہے، مسجد میں پیشاب، عربی نے جماعت کھانے میں ہے، کوئی ادھر ادھر ہوتا تب بھی ہے، جماعت کھانے میں پیشاب شروع کر دیا، دیکھو نے بیٹھ کے پیشاب، صحابہ نے جو دیکھا تو صحابہ تو کہیں اس کو چھوڑتے، دڑایا نے دھمکایا، سمجھے، دڑایا دھمکایا، قریب تھا کہ یہ بھاگے، میرے آقا نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھائیو دعو، چھوڑو پیشاب کر لینے دو گے۔ ارے ایک جگہ کا سمجھے کہ پلی دعا کہیے جو ہے پیش، تمہارے ڈرانے دھمکی کی وجہ سے جو بھاگا تو پھر ساری مسجد پلید ہو جائے گی، ساری کا فوری طور پر بند کر نہیں سکتا، تو ساری مسجد جو ہے نا پلید ہو جائے گی، اور جتنا پلید ہوا تو اس کا علاج اپنے پاس آسان ہے، سمجھے، ہاں تو ایک مرتبہ جو ہے پیشاب کر لے، پیشاب کرے، پھر اس کے بعد میرے آقا نے اس کو بلایا، پیار سے سمجھایا، کیا آقا تھے، سمجھے، یہ سمجھنے جیسی سب باتیں ہیں، کیا آقا تھے، بات بتاؤ، مسجد کے اندر مسجد کے آداب سے واقف نہ ہو، یا ایک ایک گھر والوں نے جو طے کیا ہو تو اس طرح کی چیز کا کسی کو علم نہیں ہوتا، مسافر آ کر کچھ اس طرح سے کر بیٹھا تو اس موقع پر اس جیسی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر اس طرح کے کام کو لیے نہیں بنایا گیا، انما بنیت المساجد لذکر اللہ، یہ مسجد ہے تو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہے، ہاں یہ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا نے نہ مجھے ڈانٹا نہ آقا نے مجھے ڈپٹا، ورنہ تو صحابہ نے ایسا گورا تھا کہ بس میری تو ہڈی پسلی ایک کر ڈالتے، سمجھے۔ اچھا وہ کتنے سمجھے نا واقف تھے آداب سے، تو اس کو بھی سمجھو۔ ابھی تو یہ پیشاب والی حرکت کی، نے دوسری مرتبہ میں کیا کیا معلوم ہے، دعا کرنے بیٹھے، دعا میں کیا کہنے لگے، اللہ کے نبی نے چونکہ شفقت کا معاملہ کیا تو انہوں نے دعا میں یہ کہہ دیا اللہم ارحم علی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ صرف مجھ پہ رحمت نازل فرمانا اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ رحمت نازل فرمانا، اور ہمارے ساتھ کسی کو رحمت میں شامل مت کرنا۔
کیونکہ غصے میں ہوں گے نا، پیشاب میں سب نے ڈانٹا تھا، سمجھے، اس لیے کہا اللہم ارحم علی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، سمجھے، اس پر میرے آقا نے ان کو پیار سے سمجھایا، ارے بھائی اس طرح سے دعا نہیں، لقد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ، تو نے کشادہ جیسے ایک دولت کو تو نے تنگ کر دیا، کشادہ دولت کو، تو بات جڑنے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، سمجھے، میں اپنے علماء برادری کو بطور خاص کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا، مختلف طرح کے بات کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کا مزاج اپنے کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے ہر نبی کو سب سے پہلے بکریاں، سب سے پہلے بکریاں چروائی، بکریاں اس لیے چروائی، ایک بکری ادھر بھاگے تو ایک ادھر بھاگے، نہ بھاگ کے اپنے نوچے نکال دے، لیکن ہاں بھاگ کے، تو اس میں آدمی ٹرین ہو جاتا ہے کہ سب کو کس طرح سے لے کے چلنے کا، سب کو کس طرح سے لے کے چلنے کا، تو یہ بات بہت سمجھنے جیسی چیز ہے، آج بھی ہمارے اکابر ایسے ہیں، سمجھے، حوالہ دے دوں میں، حضرت مولانا قاسم صاحب آنٹی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ مولانا حبیب اللہ صاحب آنٹی جو تعویذات میں بہت تھاریہ کے اندر استاد حدیث میرے ساتھی، اور اللہ نے ان کی تعویذ میں بھی بہت برکت رکھی، مولانا حبیب اللہ آنٹی، ہاں، تو ان کے والد مولانا قاسم آنٹی نحو کے امام، علم زبردست، علم زبردست، ہاں، اور دارالعلوم فلاح دارالعلوم ترکیسہ میں پڑھانے والا انسان، اب کی مرتبہ جب خط بخاری شریف ہوئی وہاں پر فلاح دارالعلوم ترکیسر میں، تو سنا کہ وہاں کے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت آپ کیا کریں، حضرت آپ جو ہے دعا کرائیں، انہوں نے پڑھانا چھوڑا اس وجہ سے کہ بھائی پوری امت کو پڑھاؤں لیکن میرے گاؤں کا ٹھکانہ نہیں ہے، گاؤں کا ماحول بڑا عجیب، گاؤں کو یہ کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے اتنی بڑی مسرت چھوڑ دی، جبکہ وہ ڈابے میں بھی پڑھاتے تھے، یہاں بھی پڑھاتے، ہاں، نے ان لوگوں کا بیس اختیار کیا، ان کا گاؤں والوں کا، وہ تو پھر دیکھنے جیسی بات ہے، جو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر کسی کی فکر کرنی چاہیے، مدرسے میں ہو، دارالعلوم میں تو دارالعلوم کے سب لیکن لہج پہ رہے آپ، لیکن جب دیہات میں آئے تو پھر دیہات والا انداز، ان کے ساتھ تو اسی طرح کی بات، پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ صرف تنازع فعلا کی بات کیا ہے، نہ حروف معقدہ کی سمجھے، وہ جو ہے تسمیہ کیا وہاں نہیں چلے گی، حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تشبیہ وجہ تسمیہ وہاں نہیں چلے گی، سمجھ رہے نا، وہاں تو یہ کہ جو ہے نماز ایسے پڑھے نہ فلانا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ موٹی موٹی بات ہے، ہم فرما اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے طبقات کے ساتھ جو ہے کام کیا ہے، ابو بکر جیسے تاجر کے ساتھ بھی کام کیا، عمر جیسے سمجھے کہ وہ بہادر کے ساتھ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے جو ہے بلال حبشی جیسے پردیسی کے ساتھ بھی کام کیا، صہیب رومی جیسے زبان سے لکنت والے کے ساتھ بھی میرے آقا نے کام کیا، اللہ کے نبی نے کام کر کے ہر فیلڈ میں کام کر کے دکھلایا، عبادت بھی دکھلائی، معاملات دکھلایا، معاشرہ بھی دکھلایا، سمجھے، تو بہرحال میں تو تمیم داری کی بات آپ کو پیش کر رہا تھا، اور یہ بات بتلا رہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے آ کر مسجد کو کیا کیا، روشن کیا، اور آقا نے خوش ہو کر ایک تو قبر کے منور ہونے کی دعا دے دی، اور یوں فرمایا میری بیٹی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا، اور حوالہ میں نے علماء کو دے دیا کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے طبیب داری رحمۃ اللہ۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں مسجد کی خدمت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ایک جملہ بول دوں، مسجد کا خادم آخرت میں تو پائے گا، لیکن آخرت سے پہلے دنیا کے اندر مسجد کے خادم کو اللہ ایسا اٹھاتے ہیں، ظاہری روحانی نعمتوں کے ذریعے سے دنیا کہنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ آخرت میں تو ہے وہ مشکل کے ٹیلے پہ بیٹھے گا نہیں، یہ نہیں، وہ تو ہے وہ مؤذن کے لیے، لیکن دنیا میں اللہ پاک اس کو بتلاتے ہیں۔ میں نے ہمارے تعلق والے ایک آدمی جو نہ عالم نہ حافظ نہ کچھ، اچھا پڑھنا جانتے، ہاں، تو وہ ایک مسجد میں امام تھے، ایک مسجد میں امام،
تھے امام پیش امام، پردہ اچھا، وقت پچھلے 2-3 پارے یاد تھے، امامت کرائی انہوں نے، بولنے میں چری، لیکن وہ اس مسجد کے ٹوائلٹ کو خود صاف کرتے تھے۔ حال ایسا تھا وہاں پر کہ اطراف جوانی پہ رہنے والے صاحب حیثیت تو تھے لیکن صاحب ذوق و مزاج نہیں تھے۔ ہاں، صاحب ذوق تو مزاج نہیں تھے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا کرنے کا، ایسا کرنا ہے، تو وہ خود جا کے جو ہے بیت الخلا وغیرہ خود صاف کرتے تھے۔ ہاں، جب ایسا کیا اور انہوں نے 10 سال یا 15 سال نکالے۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹی تو نہیں کہہ سکتا لیکن بڑے بڑے کالجوں کے وہ ذمہ دار ہیں، بڑے کالجوں کے ذمہ دار، اور ان کا بیٹا قابل رشک ایک دارالعلوم چلا رہا ہے، اور اللہ نے ان کے باقی بیٹوں کو معلوم نہیں کون کون سے ملک کے اندر سندے کام پہ لگایا، اور ان کے بیٹے کا دارالعلوم ایسا کہ دیکھے تو اپنے کو بھی لگے یار کتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، 900 طلبہ پڑھ رہے، 900 طلبہ، ایسا اچھا کام۔ تو میں وہاں اس بات میں سوچتا ہوں یار یہ اللہ پاک نے جو ہے اس کو کیسے قبول، تو پھر بات وہی جا کے اٹکتی ہے کہ مسجد کے ٹوائلٹ انہوں نے صاف کیے تھے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ کی نسبت ضائع نہیں جاتی۔ تبھی تو جا کر ایک بات اور سنا دو آپ کو، ہمارے علی پور کے قریب میں ایک گاؤں، اس کا نام ہے مانک پور، وہاں کسے ہم جو ہے تعلق رکھنے والے ایک ساتھی ایک مرتبہ آئے، عمر اٹھ کی، آج سے 10 سال پہلے انہوں نے سنایا مجھے، عمر جو ہے اس وقت 50 سال کی ہوگی، وہ کہنے لگے جب مولانا میں بھر جوانی میں تھا نا تو ایک مرتبہ کوئی مسئلہ دریافت کرنا تھا، تو مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے میں چلا گیا حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مفتی صاحب کے پاس راندیر، حضرت مفتی سید جو ہے عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ ان کے پاس، لیکن راندیر میں یہ 2 بڑی ہستیاں تھیں اس وقت، ایک حضرت مولانا احمد اللہ راج صاحب تو جو ہے مولانا احمد اللہ پال تو تھے ہی، لیکن اشرفیہ میں جو ہے ایک تو حضرت مولانا اجمیری صاحب ایک مفتی صاحب تھے، بڑی ہستی تھی یہ دونوں، اور اتفاق کی بات کہ دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، حجی رام ایک ہی مسجد میں نماز۔ تو مسئلہ دریافت کرنے کے لیے گیا میں، تو حضرت اسکوٹر لے کے گیا تو مفتی صاحب نے کہہ دیا، اور شاید عصر یا مغرب کا وقت تھا اور رمضان نہیں تھا، لیکن غیر رمضان میں بھی ان کا معمول رات کی شب بیداری مسجد کی تھی، سمجھے، ہاں یہ ان کا معمول تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا مفتی صاحب بھائی تیرا سوال تو بہت آسان ہے، ابھی میں جواب دے دوں، لیکن ظاہری بات ہے جواب دو تو چلا جائے گا تو، اور دوسری بات میں تجھے یہ بتلاؤں کہ آج کی رات جو ہے نا حضرت یہاں پر اعتکاف کرنے والے ہیں، حضرت رہنے والے مسجد میں حضرت رہنے والے، تو بھی رک جا، میں بھی رکنے والا ہوں، میں بھی مسجد میں ٹائم گزاروں گا اور تو بھی کر لے حضرت رہنے والا۔ تو میرے بھی دل میں اللہ پاک نے ڈال دی بات، میں بھی رک گیا کہ چلو تو صبح دیر کیا سمجھے، کوئی یاد نہیں کر رہا ہے وہاں پہ، یاد میں رک گیا۔ جب رکا رات کا میں نے ایک منظر دیکھا، میرے بھائیو یہ منظر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، رات کو منظر، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، یہ دونوں ہستیاں، ہاں 55 سال تک بخاری شریف پڑھائی حضرت مولانا اجمیری صاحب نے، ماشاء اللہ آپ تو حضرت ہی سے پڑھا لیں، ہاں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری کا ملفوظ کسی نے مجھے سنایا، فرمایا بھائی ہم تو بخاری دیکھ کر پڑھاتے ہیں، اور کسی کو بخاری پریکٹیکلی نے عملی پڑھ دی ہو تو مولانا کے پاس چلے جاؤ، ان کی زندگی بخاری، ان کی زندگی بخاری، بات سمجھ رہے ہیں، ان کی نماز بخاری، ان کا چلنا بخاری، ان کا کھانا بخاری، جیسے مولانا اجمیری صاحب، اور اللہ پاک نے 55 سال تک بخاری شریف پڑھانے کی سعادت عطا فرمائی۔ من ستر مسلمہ کیسے تھا، آپریشن کروایا تو آپریشن فیل، آنکھ کا آپریشن کروایا، ایک ہی آنکھ پہ تھے، ہاں آپریشن فیل، لیکن وہ ڈاکٹر نے آپریشن کیا جو فیل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہا تک نہیں کہ مجھے دکھتا نہیں، زندگی بھر نہیں بتلایا کہ وہ ہمارا آپریشن فیل ہوا، یہ تو تعزیتی مجلس میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری نے بتلایا تھا۔ بات سمجھا، یہ ہے کسی کی ڈھانپ لانا، اپنے ہوتے تو سمجھنے کے لیے یہ کیس لے وہ کیس لے، یہ اسپتال بند کر لے، ڈاکٹر کی سرحد کھینچ لینے، یہ کر لے وہ کر لے، یہ ہے کسی کی ڈھانپنا،
آنکھ کا چلا جانا کوئی معمولی بات ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اسپیشل دعا کرتا ہوں یا اللہ آنکھ والوں کی آنکھ کی تکلیف دور فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے خود اپنے اس کان سے ایک اسپتال میں گیا تھا نمبر چیک کرانے کے لیے، ایک عورت کو شوگر کی وجہ سے آنکھ سے دکھنا بند ہو گیا تھا، لیکن کنٹرول میں آیا، 2-3 دن کے بعد تو دکھنا شروع ہوا۔ تو وہ سب کو کہنے لگی کہ اگر کسی کی دنیا میں آنکھ نہ ہو تو جینا مرنا برابر ہے، جینا مرنا برابر۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں آنکھوں کا تذکرہ کیا، فرمایا الم نجعل له عینین، انسان کیا میں نے تیرے لیے 2 آنکھ نہیں بنائی؟ ہاں، تو صبح سویرے وظیفہ پڑھ لینا چاہیے۔ کون سا وظیفہ؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یقین کے ساتھ پڑھو۔ نبی جی نے فرمایا آپ 224 کروڑ مرتبہ دوسرے وظیفے پڑھو، لیکن یہ وظیفہ اس سے فائق ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، 4 بیماری سے حفاظت، لقوے سے حفاظت، دماغ گانا یہ نے وہ سب سے حفاظت، آنکھ کی تکلیف سے حفاظت، جو ہے کوڑ کی بیماری سے حفاظت۔ کوڑ سمجھا سفید داغ نہیں، وہ جو انگلیاں مڑ جاتی ہے، وہ جو زام، بات سمجھ میں آ رہی، تو اس سے حفاظت کیا پڑھ لینے کا، لیکن ٹائم ایک کج ہے، دوسرے ٹائم پہ نہیں چلے گا۔ دوسرے ٹائم پہ یہ پاور نظر نہیں آئے گا، یہ پاور فجر کی نماز کے بعد پڑھو گی تو نظر آئے گا، جس کہ ٹائم ہے۔ بعد دعائیں وقت کے ساتھ مقید ہے، اسی وقت میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا آسان ہے۔ 3 مرتبہ پڑھو گے 4 بیماری، یہ چاروں بیماری جزام تو نہیں، لیکن باقی 3 تو کتنے سمجھے کہ مشہور ہو، آنکھ میں پریشان، عقل میں ڈپریشن میں، یہ نے وہ نے سب۔ تو اس سے کیا کہ جینا مرنا دونوں برابر۔ حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے پوری زندگی نہیں بتلایا، سمجھے؟ تو یہ حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید مفتی عبدالرحیم لاجپوری، کون بتلاؤں میں آپ کو؟ جب میں برطانیہ گیا تو ایک اللہ والے ملے بنگلہ دیش کے، تو کہنے لگے تم قطب الآفتاب کو دیکھا ہے؟ میں مجھ سے کیا کہا؟ قطب الآفتاب۔ حضرت سمجھے یہاں تو اپنے کا ٹھکانا نہیں، تو قطب الآفتاب کو کیا پہچانا، سمجھے؟ تو کہنے لگے فتاوی رحمیہ والے کو پہچانتے ہو؟ جی حضرت۔ فرمایا بس قدر کر لو، یہ وقت کے قطب ہے، قطب بنگلہ دیش کے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے وہ، انہوں نے مجھے یہ بتلایا، سمجھے؟ وہ قطب، یہ دونوں حضرات کے مقام میں نے آپ لوگوں کو بتلایا، سمجھے؟ دونوں کا مقام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ پاک ان کے جیسے صدقات جاریہ ہمیشہ جاری ساری رکھے۔ تو وہ جوان مجھ سے کہنے لگا میری قسمت کہ میں نے مان لی حضرت کی، اور میں رک گیا۔ رات عشاء کی نماز کے بعد اول وقت میں یہ حضرات سو گئے، نفل وفل جلدی سے پڑھی، اول وقت میں سو گئے ایک دم، اور یہی طریقہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے سو جانا چاہیے، ادھر ادھر کی بات ہے، سو گئے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ رات کے 3-4 بجے ہوں گے، 3 بجے سب سے پہلے حضرت مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر سے بیدار ہوئے، اپنے بستر سے اٹھے۔ حضرت حجرہ مسجد کافی کشادہ ہے ماشاء اللہ، تو حضرت اٹھے۔ اچھا مفتی صاحب ادھر سوئے تھے نا، حضرت ادھر سوئے تھے، تو حضرت اٹھے، دیکھا کہ مفتی صاحب سوئے ہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، گئے جا کر جو ہے طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو جلدی سے آ کر پہلے مختصر 2 رکعت نماز پڑھی، یہی سنت طریقہ ہے۔ تہجد کا صحیح مسنون طریقہ یہ ہے، آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہو، 10 پڑھنی ہو، 12 پڑھنی ہو، اور پھر لمبی لمبی پڑھنی ہو، مگر سب سے پہلے 2 رکعت مختصر پڑھو، رکعتین خفیفتین، یہ حدیث میں ملتا ہے، یہ سنت طریقہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو 8 رکعت لمبی لمبی پڑھنی وہ پڑھو، لیکن پہلے 2 رکعت ایک دم شارٹ۔ تو کہا کہ اس طرح سے حضرت وہ 2 رکعت پڑھی۔ اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد حضرت نے اپنی سائڈ کی، ادھر کو مثلاً سوئے ہیں تو اپنی سائڈ کی جو ہے وہ بتی جلائی، نہ بتی جلانے کے بعد پھر مسجد میں دیکھنے لگے کہیں کوئی تنکا تو نہیں پڑا ہوا، کہیں کوئی تنکا تو نہیں پڑا ہوا، اور جو کچھ 2-4 تنکے نظر آئے تو آہستہ سے لے کر جیب میں ڈال دی، جیب میں اس کو ڈال دی۔
نے پھر آہستہ سے سوئچ اور جو ہے آف کر دی، نے بتی بجھا دی، چل دی، باہر کو نکل کر تھوڑا کرکٹ ڈال میں جو ڈالنا تھا وہاں ڈال دی، یہ کام کیا۔ اتنے میں دیکھا کہ مفتی صاحب بھی بیدار ہو گئے، تو حضرت مفتی صاحب جو ہے وہ طہارت کے لیے گئے، تو حضرت کو موقع مل گیا، تو حضرت مولانا اجمیری صاحب نے اس جانب پر بھی روشنی جو ہے کھولی، بتی جلائی، اور بتی جلانے کے بعد اس جانب پہ جتنے کچرے تھے تو کچرے کو اٹھایا، چھوٹے 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 تنکے جو تھے اسے اٹھا کے جیب میں ڈالا اور جا کر باہر کو ڈال کے آئے۔ یہ قصہ اس نوجوان نے مجھے سنایا۔ اب غور کیجئے، رات کی تنہائی میں 55 سال تک بخاری شریف پڑھانے والا انسان، جس کی بزرگی کا یہ حال کہ جب حضرت اپنے گھر سے دارالعلوم پڑھانے کے لیے جاتے تھے، راستے کے اندر غیر مسلم عورتیں ٹوکرے لے کر جو سبزیاں بیچنے کے لیے بیٹھی تھی، وہ راستہ یوں کرتے ہوئے جھاڑو مار دیتی تھی، انہیں ٹائم ٹیبل معلوم تھا، تو وہ جھاڑو مار دیتی تھی کہ اللہ کا نیک بندہ ولی، یہ سنت ابھی یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ بات سمجھ، اتنا بڑا بزرگ ہے، وہ اللہ کے گھر کی یہ خدمت کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کرنی چاہیے میرے بھائیوں، یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تصویر نے جب دیکھا تو وہ لحاف پڑا ہوا ہے، میرے آقا نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا۔ ہاں، البتہ لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ کوئی اللہ کے گھر کے ساتھ ناقدری کا معاملہ نہ کرے، اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کے بعد تنبیہ فرما دی، بھائی یہ قبلے کی دیوار پہ کیوں تھوکے، کوئی معلوم نہیں نماز کے وقت اللہ کی خصوصی توجہ قبلے کی جانب سے آتی ہے۔ ہاں، یہ اس طرح سے ان لوگوں کو متنبہ فرما۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اپنے مسجد کی صحیح محبت رکھنے والے بھی بنے اور مسجد کی خدمت کرنے والے بھی کرو گے انشاءاللہ۔ مسجد کی صفائی لوگ کہتے ہیں وہ کہا جو کھانے کو رکھا تو ہو گیا تھا، سمجھے کہ مفت کے پیسے لیتا ہے، یہ نہیں تو مسجد کے نام کی دلال۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ منتظم حضرات کہتے ہیں ان کے ساتھ بات، لیکن اپنی سعادت سمجھ کر اپنے کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ سب کرو گے انشاءاللہ، اپنے نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا، اتنے بڑے اللہ والوں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا، اپنی سعادت سمجھ کر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ کہ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، بہت تہجد گزار تھے، بہت تہجد گزار، تہجد اتنے پڑھتے تھے، ایک پوری رات ایک آیت میں گزار دیتے، پوری رات۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کیا، پوری رات میں 2 رکعت کے اندر ایک قرآن مجید ختم، ایسے یہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے گزار۔ آدمی ہے کچھ دیوان ہے، یہ پورا قرآن کی بات میں کیا کرو آپ کو۔ ایک ہمارے دوست ہے، نام اس کا عبداللہ، اور مجھے یاد ہے وہ ہاسوٹ کے اندر جو حافظ ہوئے تھے، مامو جان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت پکا قرآن تھا، بہت پکا، تو قرآن بہت یاد۔ وہ برطانیہ میں، تو وہ حج میں آئے، میں بھی حج میں تھا، دوستانہ تعلقات تھے، وہ آتے جاتے رہے، اور پھر میرے کمرے میں، تو اتفاق کی بات میں نے جو ہے ایک مرتبہ کہا یار دیکھیے فلاں جو جگہ ہے نا، یہ جگہ وہ مرزا بن رحمت کی بالکل سامنے، اس وقت جو حرم ترکی تھا، اب تو سب وہ ادھر ادھر، تو وہ جو تھا تو ایک جگہ تھی، اس جگہ کے متعلق ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پوری رات کے اندر ایک کلام پاک ختم کر دیتے، سمجھے۔ اور میں نے خود اس آنکھ سے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت جی کے بیٹے کو، رات کو 11 ساڑھے 11 کو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر کو جو ویل چیئر کے ساتھ تشریف لائے، میں دیکھ رہے تھے کہ وہ جگہ کون سی، میں سمجھ گیا یہ امام ابو حنیفہ والی ہے، یہاں پہ آ، میں نے خود دیکھا۔ پٹن کے ایک بڈھے تھے، معلوم نہیں آپ لوگوں کی کبھی ملاقات وہاں ہوئی کہ نہیں، اور اب ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک دن مجھے پہاڑی پہ دعوت دی تھی، جب لے گئے تو وہ بڈھا جو ہے نا مجھے حرم شریف کی ساری چیزیں دکھلاتا لے گیا، اور اس وقت کہہ دیا کہ یہ امام ابو حنیفہ والی جگہ ہے، ایمان۔ تو یہ چیز مجھے معلوم تھی، تو میں نے اپنے اس دوست کو کہا ابے یار میں تو سمجھے یار طالب والا ہوں، میرا قرآن تو کچا، تو یہ تو قرآن بہت پکا اللہ نے دیا، بہت پکا دیا، تو بھائی تو یہاں پہ پڑھ لے، یہ یہاں کے مطابق ہم نے یہ سنا۔ بہرحال میں نے تو یہ کہہ دیا، مجھے معلوم نہیں کہ کس وقت اب کیا کرنے والے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو جو ہے وہ میرے ساتھ جو سوتے تھے تو آئے نہیں،
جب فجر کی نماز کے بعد عشاء کے بعد وہ پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ لیٹے اور جو سو رہے تھے، تو میں نے بھی بستی میں جا کے ایک آدھ کچھ مکہ مارا. میں نے کہا پوری رات کہاں گھوم رہے تھے؟ تو کہا لو اب مکہ مار رہے ہو. خود ہی بتلاتے ہو کہ ماں منیفا نے یہاں قرآن پڑھا، نہ قرآن پڑھ کے آئے تو اس کا انعام یہ کہ مکہ آپ نے مار دیا. تو کیا بول رہا؟ فرمایا الحمدللہ جو آپ نے کہا نا اس کے اوپر آج اللہ نے عمل کی سعادت عطا فرما دی. قرآن بہت یاد تھا. میں نے کیا بول رہا ہے؟ کہا الحمدللہ 2 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا، اللہ گواہ ہے. کہا میں نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور انا فتحنا لک فتحا مبینا پر میں نے پہلی رکعت ختم کی اور انا فتحنا سے شروع کیا تو من الجنۃ والناس 2 رکعت میں پورا کلام پاک ختم. ہاں جن کو اچھا یاد ہو ان کو میں یہ کہتا ہوں نمازوں میں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے. قرآن مجید فقط مجموعے میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اپنے انفرادی طور پر بھی پڑھنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو پڑھیں گے علماء حفاظ ماشاءاللہ نمازوں میں پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں. میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں. ہمارے دعوت تبلیغ کی ذمہ دار مولانا اسماعیل صاحب کے متعلق ہم نے یہ سنا، روزانہ 1 منزل پڑھتے ہیں نماز میں. روزانہ 1 منزل نماز میں. منزل سمجھ تو 5 بار تو کہیں گئے نہیں ہے نا، 5 بار تو کہیں گئے تھے. روزانہ 1 منزل نماز کی بات کر رہا ہوں. اور یہ تو معلوم ہے کہ حضرت مولانا نے لاجپور میں ہمارے علماء کا جب جوڑ ہوا تھا تو اس وقت ہم علماء کو کہا تھا بھائی نماز میں قرآن پڑھو اور ذرا آپ لوگ تو عالم ہو تو ذرا ترجمے پہ غور کر کے پڑھو. بہرحال کان کثیر تہجد کون طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ بہت تہجد پڑھتے. ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن مجید کی ایک کی آیت جو 25 پارے میں سورہ جاثیہ میں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ گنہگار جو گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا اور نیک کام کرنے والوں کا درجہ ایک کر دیا جائے. کیسے ہوگا؟ سمجھے؟ نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے، دونوں کے مقام میں بڑا فرق. یہ پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. سمجھے؟ تو ان کی حدیث میں نے پڑھی، بس وہ حدیث کا خلاصہ میں پیش کر کے بات ختم کر دوں. ان کے پاس ایک خادم گئے، ایک تابعی گئے ملنے کے لیے، روح ابن زمبا. کہتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ گھر پر ہے. تو گھر پہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. ان کا گھوڑا تھا تو وہ گھوڑے کے لیے دانے تیار کر رہے تھے. گھوڑے کو کھانا دانے دینے پڑیں گے، چوڑے نے یہ وہ، تو وہ تیار کر رہے تھے. الفاظ یہ یونقی شعیرن، جو کو آپ جو ہے نا پھٹک رہے تھے صاف کر رہے تھے. ہاں جو کو وہ ممکن ہے جو بھوسے کے اندر ہو چھلکے کے ساتھ اس کو صاف کر رہے اور صاف کر کے الگ. اور اتفاق کی بات یہ ہے یہ جانور کو کھلانے کے لیے اس طرح سے کر رہے تھے اور ان کے بال بچے سب بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو تو تعجب لگے نا، یا بڈھے سے کام کروا رہے ہیں، یہ سب سمجھے کہ کھوٹے جو ہڈی والے یہ سب کیا کر رہے ہیں. تو وہ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو میں نے تعجب سے پوچھا حضرت آپ یہ اپنے بچوں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب اتنا بڑا کام بچے سے کیوں نہیں لیتے؟ اما کانا فی ہؤلاء من یکفی. فرمایا جی بات تو صحیح ہے، میں بچوں سے اگر کہہ دوں تو بچے کام کر لیں، لیکن در حقیقت ایک حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں. سن لو، ایک حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کل ہی رات ماشاءاللہ ہمارے یہ جوان جو کچن میں سب کو بنا کر کھلا رہے تھے، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اللہ ان کو جو ہے نا دونوں جہاں میں بامراد رکھے ہیں، کیسی خدمت کر رہے ہیں. سمجھے؟ اللہ ان جوانوں کو دونوں جہاں کے اندر خوشحال رکھے. میں عجیب طرح سے تعجب کا اظہار کر رہا تھا. یہاں جانور کی خدمت پر دیکھو تو صحیح آقا کیا فرما رہے ہیں. فرمایا بھائی اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میں نے یہ سنا، جو مسلمان اپنے گھوڑے کی خوراک کے لیے جو کے دانے کو صاف کرتا ہے تو
اور پھر جو کے دانے کو صاف کر کے ان کو کھلانے اور اس کو ٹوٹ پھوٹ کے جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے توبڑے میں رکھ کر پھر لٹکاتا ہے۔ گھوڑے کو تو اسی طرح سے کھلایا جاتا ہے نا بھائی، تو اس کو تھوڑی وہاں پہ ٹوکرے میں رکھ کے اس طرح سے دیتے، بلکہ وہ تھیلا ہوتا ہے، تھیلا جو اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا ثم يعلقه علیہ، پھر اس کو لٹکاتا ہے۔ جو انسان اپنے گھوڑے کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس طرح سے دانے کا انتظام کر کے تھیلی کو اس کے جو ہے اس پہ لٹکاتا ہے، تو اللہ رب العزت کتب اللہ لہو بکل حبۃ حسنۃ، اللہ رب العزت ہر دانے کے بدلے میں اس کو نیکی، عظیم نیکی عطا فرماتے ہیں، تنوین تعظیم کی، حسنۃ عظیم نیکی اللہ پاک عطا۔ تو فرمایا بھائی یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے میں خود بدستے خود اس کو کوٹتا ہوں، کسی کو کوٹنے نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک گھوڑے کے پیٹ کو بھرنے کے لیے نبی کی طرف سے اگر یہ بشارت ہے جانور کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، تو انسان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے بشارت کتنی عظیم ہوگی۔ اور انسان نے بھی اپنی اولاد کو سمجھے ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کتنی عظیم بشارت ہوئی ہے نا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ تضعو فی امرأتک، تو اپنے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے نا، یہ نوالا ایک نوالا صدقے کے برابر ہے، صدقے کے برابر ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ دیکھو اپنے بال بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے یا غربا کی مدد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے جو کچھ اپنے محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اور کھڑے تاپ میں کھڑے ترکے کے اندر جو اپنے کمانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بھی عبادت سمجھنا چاہیے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا سمجھنا چاہیے؟ بولو، عبادت سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ گزر بسر نہیں، یہ عبادت ہے۔ تبھی تو جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جو صحابی تھے ان کو کیا کہہ دیا، جو مانگتے پھرتے رہتے تھے بیچارے حالات کی وجہ سے، کہا ابھی گھر کو مانگتا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول گھر میں چلانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ہم کیا کرو، تو فرمایا کچھ ہے کہ نہیں ہے، کہا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک پیالہ، تو وہ پیالہ منگوایا، تو آقا نے وہ پیالہ بیچا، حراجی کی، جس کو بیع من یزید نیلامی کہتے ہیں، حراجی کیا لیا، فرمایا کون لے گا، چنانچہ 2 درہم میں یا 2 دینار میں اس کو فروخت کیا، 1 دینار کی کلاڑی منگوائی، اپنے ہاتھ سے ڈنڈا اس کلاڑی کے اس میں رکھا، نے کلاڑی تیار کر کے آقا نے دی، کلاڑی تیار کر کے آقا نے دی، نے دوسرے کا کہہ دیا گھر کا سامان لے آ، نے گھر پہ پہنچا دے، اتنے دن تک مجھے نظر مت آنا، اتنے دن تک نظر نہ آنا، نماز وقت پڑھتے رہنا یا مسجد میں وقت پڑھتے رہنا، نظر مت آنا تمہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو روانہ کیا ہے نا۔ ہاں یہ کمانا بیوی بچوں کے لیے ہے، اس کو بھار مت سمجھو، اس کو بوجھ مت سمجھو، اسے اچھی نیت کے ساتھ ثواب سمجھو، ثواب سمجھے۔ حدیث میں کیا آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا، ہفتے میں 1 مرتبہ گھر تشریف لاتے تھے، بروڈا سے انکلیشور، کتنا فاصلہ، 80 کلومیٹر تو نہیں تو 70 تو ہے۔ اب سٹی میں جو ہے سٹی سے جب آوے گھر 7 دن کے بعد، تو گھر والوں کی 7 دن کی ضروریات بڑے تھیلے میں بھر کے لاتے تھے۔ وہاں کی کھنڈے راؤ مارکیٹ بہت مشہور بروڈا کی، وہاں جو ملے تو 2.5 کلو لینے کا، 100 گرام میں 200 گرام چلتا ج نہیں، تو وہ 2.5 کلو کے جو وہ چیزیں جو گھر کی ضروریات سبزی وغیرہ لے کر تھیلے میں رکھ کر خود ہاتھوں میں اس طرح سے اٹھا کے لے کے آتے۔ اتنا تو اتنا بیٹھتے تھے ایکسپریس میں نہیں، ایکسپریس میں نہیں بیٹھتی تھی، لوکل میں، نہیں لوکل میں بھی حتی الامکان نیچے جگہ ہو تو اوپر چڑھ جاتے تھے، اوپر نہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے، وہ اندر مٹر پھلی جو ہوتی تھی اس کو نکالتے، وہ جو تویر پھلی جو ہوتی تھی اس کو نکالتے تھے، جو چھلکے دانے سے الگ کرنے کے لیے جتنی بھی چیز سب کو نکالتے تھے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد نہ پنی الگ سے لے کے آتے تھے خالی، نہ اب اس کے دانے نکالے، دانے نکال، پڑھتے جاوے دانے نکالے، پڑھتے جاوے دانے نکالے، نہ دانے نکالنے کے بعد وہ چھلکے ڈالے نہیں، چھلکے کو دوسرے پنی میں ڈالے،
छिलके को दूसरे पन्नी में डाले। ने उसके बाद घर जब आवे दाने वालों में छिलके वाला घर में बैठते घर वाले जब पानी पहुँचावे तो पानी तो पीवे, उसके बाद ये कहे ले तो बेटा ये जो है ये छिलके तेरे चचा के जो जानवर है वहाँ पे डाल के आ। अब घर वाले मुझसे अरे सबके सामने सब्जियाँ साफ करते करते आए हैं तो मुस्कुराते हुए निकाल देते, मुस्कुराते हुए निकाल देते। शेखुल हदीस, शेखुल हदीस, बात समझ में आ रही? हाँ, शेखुल हदीस। और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना, खुद शेखुल हदीस बड़ौदा के, और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया के खलीफा और साहिब हुजूर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जागते में भी हो जाती थी, लेकिन हक बात बोलने में बहुत कड़क। वडाली में पढ़ के गए हैं, पढ़ा के गए वडाली में, मुमकिन है इसमें भी कोई पुराना वडाली का पानी हो तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहचानता होगा, समझे? हाँ, हक बात बोलने में फिर किसी से हिचकिचाते नहीं थे। हाँ, हक बात कह रहे हो। हिम्मतनगर या कहीं की कोई बात है कि वहाँ मुहिब्बीन की मस्जिद में गए और माशाअल्लाह जमात लेकर गए तो कहा कि पहले वो उन्होंने मुझे बताया था, वहाँ देवडाली के जिम्मेदार उन्होंने बताया बड़ी कुर्बानी दी और ये फरमाया कि उस वक्त से हमारे जमात का काम बराबर का चला, समझे? तो एक मरतबा जो हुआ वो सब बर्दाश्त कर लिया इन लोगों ने, लेकिन काम चल पड़ा, समझ में आ रहे? लेकिन वो इतना बड़ा इंसान क्या कर रहा है ये, इसलिए कि दुनिया को थोड़ी दिखलाना था। दुनिया तो आज इज्जत देगी, इनका कोई ठिकाना नहीं, कल जो है लात मार के फेंक भी थे, समझे? असल तो मालिक को खुश करना था। मालिक को मालूम है कि जो मेरी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करता है दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करने की बुनियाद पर। इसलिए मैं आप सभी हजरात से कहना चाहता हूँ घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, बटाओगे इंशाअल्लाह। हाँ मिर्ज़ा तुम तो धीरे धीरे बहुत आगे तक ले जा रहे हो, किचन तक तुम तो ले गए, करवाना पड़ेगा। हाँ करवाना पड़ेगा, सब पीरियों के नाम पे डालते रहे तो ये थोड़ी चले, थोड़ा अपने भी करना पड़ेगा। थोड़ा बकरियों का दूध, आका आयशा से पूछा, आयशा से अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे? फी मेहनत आली, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, फी अमल आली, घर वालों के काम में। अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, महीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। महीना मुहान से है जिसके माना में ज़िल्लत भी है, यानी वो काम करते हुए कोई देख ले तो लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है। किसी मर्द को अगर घर का झाड़ू देते हुए देख ले तो कहे यार ये झाड़ू दे रहा है, समझे? लोग यूँ कहेंगे नहीं, आका ऐसे घर के काम में लगते थे। हाँ, घर की डोल को पट्टी मारी, घर में समझे बकरी को धोआ, कहीं कोई चीज़ पटी तो आका ने खुद किया। मेरे भाइयों ये काम, औरत है वो भी बीमार हो जाती है तो घर के काम खुद अंजाम देना चाहिए। अल्लाह इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। बात बता अपने समझते हैं लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ेंगे ने, तस्बीह पढ़ेंगे ने, दुआ करेंगे ने, तब जाके कुतुब का मकाम हासिल होगा। अबे बाद मरतबा बीवी के ओढ़नी धोने पर तुझे कुतुब का मकाम मिल सकता है, ये याद रखना, कुतुब का मकाम मिल जाएगा। बस ये हदीस, जब जानवर की खिदमत पर सवाब है, जानवर को खिलाने पर सवाब, तो बीवी के खिलाने पर क्यों ना सवाब हो। अल्लाह अमल की तौफीक हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें ये